بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احوال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا نام معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سال قبل آپ کی ولادت ہوئی۔ واقدی کہتے ہیں کہ آپ نے صلح حدیبیہ کے بعد ہی اسلام قبول کر لیا تھا، مگر اپنے اسلام کو چھپائے رکھا۔ فتح مکہ کے موقع پر اظہار فرمایا۔ اس کی وجہ خود حضرت امیر معاویہ نے بیان کی ہے۔ مورخ ابن سعد نقل کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ فرمایا کرتے تھے کہ میں عمرۃ القضاء سے پہلے ہی اسلام لایا تھا، مگر مدینہ جانے سے ڈرتا تھا، کیونکہ میری والدہ کہا کرتی تھیں کہ اگر تم گئے تو ہم ضروری اخراجات زندگی دینا بھی بند کر دیں گے۔ چنانچہ دیکھیے کہ آپ جنگ بدر، احد، خندق اور حدیبیہ میں بھی کفار کی جانب سے شریک نظر نہیں آتے ہیں، حالانکہ آپ اس وقت جوان تھے اور آپ کے والد بحیثیت سالار کے شریک جنگ ہوا کرتے تھے، اور آپ کے ہم عمر جوان مسلمانوں کے خلاف جنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ ان تمام باتوں کے باوجود آپ کا جنگوں سے الگ رہنا ظاہر کرتا ہے کہ ابتدا ہی سے اسلام کی حقانیت اور صداقت آپ کے دل میں جگہ بنا چکی تھی۔ حضرت امیر معاویہ میں بچپن ہی سے عزیمت اور عظمت کے آثار نمایاں تھے۔ چنانچہ ایک بار جب آپ ابھی نوعمر تھے، آپ کے والد ابو سفیان آپ کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، میرا بیٹا بڑے سر والا ہے اور اس لائق ہے کہ اپنی قوم کا سردار بنے۔ آپ کی والدہ ہند نے یہ سن کر کہا، فقط اپنی قوم کا؟ میں اس کو روم اگر یہ پورے عالم عرب کی قیادت نہ کرے۔ اسی طرح عرب کے ایک قیافہ شناس نے آپ کو جب کہ آپ ابھی بچے تھے دیکھ کر کہا، میرا خیال ہے کہ یہ اپنی قوم کا سردار بنے گا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد مستقلاً آپ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں رہنے لگے، اور کتابت وحی کے لیے جو مقدس ترین جماعت تھی، آپ اس کے ایک رکن رکین تھے۔ کتابت وحی کے ساتھ جو فرامین اور خطوط دربار رسالت سے جاری ہوتے تھے، آپ انہیں بھی تحریر فرمایا کرتے تھے۔ حافظ ابن حزم جوامع السیرہ میں رقم طراز ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کے کاتبین میں سب سے زیادہ حاضر باش حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بعد دوسرا درجہ حضرت معاویہ کا تھا۔ شب روز کتابت وحی کے علاوہ اور کوئی کام نہ کرتے تھے۔ کتابت وحی کی ذمہ داری کس قدر نازک اور اہم تھی، اس کے لیے کس احساس ذمہ داری، امانت و دیانت اور فہم و دانش کی ضرورت تھی، محتاج بیان نہیں ہے۔ ان تمام صفات کے ساتھ دیگر صفات محمودہ کی وجہ سے پیغمبر علیہ السلام نے متعدد بار آپ کے لیے دعا فرمائی۔ ایک بار پیغمبر علیہ السلام نے دعا فرمائی جس میں یہ الفاظ ارشاد فرمائے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، یعنی اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا دیجیے، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دیجیے۔ ایک بار فرمایا، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب واقہ العذاب، یعنی اے اللہ معاویہ کو حساب کتاب سکھا اور اس کو عذاب جہنم سے بچا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے پیغمبر علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہم علمہ الکتاب ومکن لہ فی البلاد واقہ العذاب، یعنی اے اللہ معاویہ کو کتاب سکھا دے اور شہروں میں اس کے لیے ٹھکانہ بنا دے اور اسے عذاب سے بچا لے۔ خود معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار پیغمبر علیہ السلام کے واسطے وضو کا پانی لے کر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور اس کے بعد میری طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے معاویہ
اگر تمہارے سپرد امارت کی جائے تو تم اللہ سے ڈرتے رہنا اور انصاف کرنا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ اس کے بعد ارشاد فرمایا، جو شخص اچھا کام کرے اس کی طرف توجہ کرو اور مہربانی کرو، اور جو کوئی برا کام کرے اس سے درگزر کرو۔ آپ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، مجھے اس فرمان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خیال لگا رہا کہ مجھے ضرور اس کام میں آزمایا جائے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ روایات بالا سے واضح ہوا کہ آپ کو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا مرتبہ اور مقام حاصل تھا۔ نیز ایک اور روایت میں ہے کہ پیغمبر علیہ السلام سواری پر سوار ہوئے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا، اے معاویہ، تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ مل رہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پیٹ اور سینہ آپ کے جسم کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اے اللہ، اس کو علم سے بھر دے۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ پیغمبر علیہ السلام کو آپ سے کس قدر محبت تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام سے پہلے مسلمانوں سے قتال کرتا تھا، اب آپ مجھے حکم دیجئے کہ میں کفار سے لڑوں اور جہاد کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ضرور جہاد کرو۔ چنانچہ آپ نے پیغمبر علیہ السلام کے ہمراہ مختلف غزوات میں شرکت کی۔ انہی غزوات میں غزوہ حنین بھی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے آپ کو قبیلہ حوازن کے مال غنیمت میں سے 100 اونٹ اور 40 اوقیہ چاندی عطا فرمائی۔ مذکورہ بالا روایات سے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا تعلق اور آپ کی فضیلت صاف ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی آپ کے بلند مقام کے بارے میں اقوال مروی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک بار حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی برائی بیان کی گئی تو آپ نے فرمایا، قریش کے اس جوان کی برائی مت کرو جو غصہ کے وقت ہنستا ہے، یعنی انتہائی بردبار ہے، اور جو کچھ اس کے پاس ہے بغیر اس کی رضامندی کے حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے سر پر کی چیز کو حاصل کرنا چاہو تو اس کے قدموں پر جھکنا پڑے گا، یعنی انتہائی غیور اور شجاع ہے۔ ایک بار فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، تم میرے بعد آپس میں فرقہ بندی سے بچو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو تم خوب سمجھ لو کہ معاویہ رضی اللہ عنہ شام میں موجود ہیں۔ اطاعت امیر سے متعلق حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بار حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس سبز رنگ کا جوڑا پہن کر آئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو کھڑے ہوئے اور درہ لے کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھے اور مارنے لگے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پکارتے رہے، اللہ اللہ، امیر المؤمنین، آپ کیوں مارتے ہیں؟ مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ جواب نہ دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آپ نے اس جوان کو کیوں مارا، حالانکہ ان جیسا آپ کی قوم میں ایک بھی نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں نے اس شخص میں بھلائی کے سوا کچھ نہ پایا، لیکن میں نے چاہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لباس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کو اتاروں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تم کیسر و کسریٰ اور ان کے علم و دانش کی تعریف کرتے ہو، حالانکہ خود تم میں معاویہ رضی اللہ عنہ موجود ہیں۔ دنیا جانتی ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے گورنروں اور والیوں کی تقرری میں کس قدر محتاط تھے، لیکن بائیں ہمہ احتیاط
حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ان کے بھائی زید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد شام کا گورنر مقرر کیا اور آخری حیات تک انہیں اس منصب پر باقی رکھنا اس بات کو بخوبی ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر کس قدر اعتماد کامل تھا۔ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی نہ صرف یہ کہ آپ پر اسی طرح اعتماد کرتے ہوئے شام کی گورنری کے منصب پر باقی رکھا، بلکہ ساتھ ہی آس پاس کے دیگر علاقے مثلاً اردن، حمص، کنسرین اور فلسطین وغیرہ بھی آپ کی ماتحتی میں دے دیے اور تمام اہم امور میں آپ سے مشورہ لیتے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنائے گئے۔ قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ سے قصاص لینے کے بارے میں سیدنا حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان اختلاف ہوا اور اس اختلاف نے بڑھ کر قتال کی صورت اختیار کر لی، مگر یہ واضح رہے کہ جانبین میں منشأ اختلاف دین ہی تھا۔ دونوں حضرات ایک دوسرے کے دینی مقام و مرتبہ اور ذاتی خصائل اور اوصاف کے نہ صرف قائل تھے بلکہ اس کا اظہار بھی فرماتے تھے۔ جب جنگ صفین سے سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ واپس لوٹے تو فرمایا، اے لوگو، تم معاویہ رضی اللہ عنہ کی امارت اور گورنری کو ناپسند مت کرو، کیونکہ تم نے انہیں گم کر دیا تو دیکھو گے کہ سر اپنے شانوں سے اس طرح کٹ کٹ کر گریں گے جس طرح ہنزل کا پھل اپنے درخت سے ٹوٹ کر گرتا ہے۔ یہ تو تھے خلفائے راشدین کے تاثرات اور یہ تھی ان کی نگاہوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی قدر و منزلت۔ اب ذرا دیگر اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو دیکھیے کہ ان کے نزدیک آپ کا کیا مقام و مرتبہ تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک شکایت کے جواب میں فرمایا، انہ فقیہ، یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ بلا شبہ فقیہ ہیں۔ نیز فرمایا، انہ قد صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف اٹھایا ہے، اس لیے ان پر اعتراض بے جا ہے۔ ایک بار حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت کریب رضی اللہ عنہ نے شکایت بیان کی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے وتر کی صرف ایک رکعت پڑھی ہے، تو آپ نے جواب دیا، اصاب یا بنیا لیس احد منا عالم من معاویہ، یعنی اے بیٹے، معاویہ نے جو کچھ کیا صحیح کیا، کیونکہ ہم میں معاویہ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں۔ امور سیاست میں بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول مشہور ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر سلطنت اور بادشاہت کے لائق کسی کو نہ پایا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر سرداری کے لائق کوئی آدمی نہیں پایا۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد کسی کو معاویہ سے بڑھ کر حق کا فیصلہ کرنے والا نہیں پایا۔ اسی طرح حضرت قبیصہ بن جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر بردبار اور ان سے بڑھ کر سیادت کے لائق ہو، ان سے زیادہ باوقار، ان سے زیادہ نرم دل اور نیکی کے معاملہ میں ان سے زیادہ کشادہ دست ہو۔ ان چند اقوال سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اجلہ صحابہ کی نظر میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کس مقام کے حامل تھے۔ اب ذرا ایک نظر تابعین پر بھی ڈال لیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے دور خلافت میں بھی کسی کو کوڑوں سے نہیں مارا، مگر ایک شخص نے، جس نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف زبان درازی کی تھی، اس کے متعلق آپ نے حکم دیا کہ اسے کوڑے لگائے جائیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سے ایک بار کسی نے سوال کیا
حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز میں سے کون افضل ہیں؟ سائل نے ایک طرف اس صحابی کو رکھا جس پر طرح طرح کے اعتراضات کیے گئے ہیں، اور دوسری طرف اس جلیل القدر تابعی کو جس کی عظمت شان پر تمام امت متفق ہے۔ اس سوال پر حضرت ابن مبارک کو غصہ آ گیا اور فرمایا، تم ان دونوں کی باہمی نسبت کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہو؟ باخدا وہ مٹی جو پیغمبر علیہ السلام کے ہمراہ جہاد کرتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ناک میں چلی گئی، وہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ اسی قسم کا سوال حضرت معافی بن عمران سے کیا گیا تو انہوں نے بھی نہایت غصے میں فرمایا، بھلا ایک تابعی کسی صحابی کے برابر ہو سکتا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ہیں، ان کی بہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں تھیں، انہوں نے وحی الہی کی کتابت کی اور حفاظت کی، بھلا ان کے مقام کو کوئی تابعی کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اور پھر یہ حدیث پڑھ کر سنائی، جس نے میرے اصحاب اور رشتہ داروں کو برا بھلا کہا اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اسی طرح مشہور تابعی حضرت احنف بن قیس اہل عرب میں بہت علیم اور بردبار مشہور ہیں۔ ایک دن ان سے پوچھا گیا کہ بردبار کون ہے، آپ یا معاویہ رضی اللہ عنہ؟ آپ نے فرمایا، بخدا میں نے تم سے بڑا جاہل نہیں دیکھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ قدرت رکھتے ہوئے حلم اور بردباری سے کام لیتے ہیں، اور میں قدرت نہ رکھتے ہوئے بردباری کرتا ہوں، لہٰذا میں ان سے کیسے بڑھ سکتا ہوں یا ان کے برابر کیسے ہو سکتا ہوں؟ آپ رضی اللہ عنہ کے غزوات اور جہاد۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ 4 سال شام کے گورنر رہے۔ اس عرصہ میں آپ نے روم کی سرحدوں پر جہاد جاری رکھا اور بہت سارے شہر فتح کیے۔ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں 12 سال یا اس سے کچھ زیادہ آپ نے گورنری کی حیثیت سے گزارے۔ اس عرصے میں بھی آپ اعلاء کلمت اللہ کے واسطے مصروف جہاد رہے۔ 25 ہجری میں آپ روم کی جانب جہاد کرتے ہوئے اموریہ تک جا پہنچے۔ قبرص جو بحیرہ روم میں شام کے قریب نہایت حسین اور زرخیز جزیرہ ہے، اور یورپ اور روم کی طرف سے مصر و شام کی فتح کا دروازہ ہے، اس مقام کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ دور فاروقی میں آپ اس پر لشکر کشی کی اجازت طلب کرتے رہے، مگر حضرت فاروق اعظم نے سمندری مشکلات اور دیگر وجوہات کی بنا پر اجازت نہ دی۔ مگر دور ثانی میں آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اجازت طلب کی اور اصرار کیا تو آپ کو اجازت ہو گئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بحری بیڑا تیار کیا، یہ مسلمانوں کی تاریخ میں پہلا بحری بیڑا ہے۔ اس لحاظ سے یہ نہایت عظیم سعادت ہے، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام نے پہلا بحری جہاد کرنے والوں کے حق میں جنت کی بشارت دی تھی۔ 27 ہجری میں یہ بحری بیڑا لے کر آپ روانہ ہوئے اور 28 ہجری میں وہ آپ کے ہاتھوں فتح ہوا۔ 33 ہجری میں آپ نے فرنتیہ، ملتیہ اور روم کے کچھ قلعے فتح کیے۔ 35 ہجری میں غزوہ ذی خشب پیش آیا، اس میں آپ بطور امیر شریک ہوئے۔ ذیل میں ان غزوات کا اجمالی خاکہ بتایا جاتا ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد میں پیش آئے۔ یہ غزوات ان کے علاوہ ہیں جو دور فاروقی و عثمانی میں ایک طویل عرصے تک آپ گورنر رہے۔ اس دوران میں آپ نے رومی نصرانیوں کے خلاف بہت سے جہاد کیے۔ 27 ہجری کو آپ بحری بیڑا لے کر قبرص کی جانب بڑھے۔ 28 ہجری قبرص کا عظیم الشان اور زرخیز جزیرہ فتح ہوا۔ 32 ہجری قسطنطنیہ کے قریبی علاقوں میں جہاد جاری رکھا۔ 33 ہجری فرنتیہ، ملتیہ اور روم کے کچھ قلعہ فتح کیے۔ 35 ہجری غزوہ ذی خشب پیش آیا۔ 42 ہجری غزوہ سجستان پیش آیا اور سندھ کا کچھ حصہ مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا۔
43 ہجری سوڈان فتح ہوا اور سجستان کا مزید علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ 44 ہجری کابل فتح ہوا اور مسلمان ہندوستان میں کندابیل کے مقام تک پہنچ گئے۔ 45 ہجری افریقہ پر لشکر کشی کی گئی اور ایک بڑا حصہ مسلمانوں کے زیر نگیں آیا۔ 46 ہجری سکلیا سسلی پر پہلی بار حملہ کیا گیا اور کثیر تعداد میں مال غنیمت مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ 47 ہجری افریقہ کے مزید علاقوں میں غزوات جاری رہے۔ 51 ہجری غزوہ قسطنطنیہ پیش آیا۔ یہ قسطنطنیہ پر مسلمانوں کا پہلا حملہ تھا۔ 54 ہجری مسلمان نہر جیہون کو عبور کرتے ہوئے بخارا تک جا پہنچے۔ 56 ہجری غزوہ سمرقند پیش آیا۔ الغرض حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے امیر ہو جانے کے بعد جہاد کا وہ سلسلہ جو شہادت عثمانی رضی اللہ عنہ کے بعد بند ہو گیا تھا از سر نو شروع ہوا۔ رومیوں سے آپ رضی اللہ عنہ نے 16 جنگیں لڑیں۔ جہاد کے لیے لشکر آپ رضی اللہ عنہ نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، ایک موسم گرما کے لیے اور دوسرا موسم سرما کے لیے۔ آخری وصیت روم کے لیے آپ رضی اللہ عنہ کی یہ تھی کہ روم کا گلا گھونٹ دو۔ آپ کا دور حکومت ہر اعتبار سے ایک کامیاب دور شمار کیا جاتا ہے۔ تالیف قلب، عدل و انصاف اور ادائیگی حقوق میں خاص احتیاط رکھتے تھے۔ حضرت ابو انطلق اصمعی فرمایا کرتے تھے، اگر تم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تو بوجہ عدل و انصاف تم ان کو مہدی کہتے۔ اسی طرح امام اعمش کی مجلس میں ایک بار حضرت عمر بن عبدالعزیز کا تذکرہ ہوا تو امام موصوف فرمانے لگے، تم اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ پا لیتے تو تمہیں پتہ چل جاتا۔ پوچھا گیا کس چیز کا؟ ان کے حلم اور بردباری کا؟ فرمایا نہیں، بلکہ ان کے عدل و انصاف کا۔ حلم اور بردباری اور نرم خوئی میں آپ ضرب المثل بن گئے تھے۔ آپ کے تذکرے کے ساتھ حلم کا تصور آنا لازم ہو گیا تھا کہ اس کے بغیر آپ کا تذکرہ ہی نامکمل ہے۔ منہ پھٹ لوگ اور مخالفین آتے اور جس کے منہ میں جس طرح آتا شکایتیں پیش کرتے، مگر آپ رضی اللہ عنہ انتہائی بردباری سے کام لیتے، سب کی شکایتیں سنتے، سب کے کام آتے، انعامات سے نوازتے۔ اس کا نتیجہ تھا کہ مخالف سے مخالف بھی آپ کا گرویدہ بن کر مجلس سے اٹھتا۔ خدا آپ رضی اللہ عنہ کا قول ہے، غصہ پی جانے میں جو مزہ مجھے ملتا ہے وہ کسی شے میں نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیگر صفات و خصائل حمیدہ کے ساتھ ساتھ عفو و درگزر کی اعلیٰ صفات سے بھی نوازا تھا۔ اس سلسلے میں ایک عجیب و غریب واقعہ ذکر کیا جاتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی حیات مقدسہ میں حضرت موت کے بادشاہ کے بیٹے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے۔ کچھ روز مقیم رہ کر جب واپس ہونے لگے تو پیغمبر علیہ السلام نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کسی ضرورت سے ان کے ساتھ کر دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پیدل تھے اور وائل بن حجر رضی اللہ عنہ اونٹ پر سوار تھے۔ حضرت وائل رضی اللہ عنہ خاندانی شہزادے تھے اور ابھی نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، اس لیے شہزادگی کی خوبو باقی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ بٹھانا گوارا نہ کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کچھ دور تک پیدل چلتے رہے، مگر صحرائے عرب کی گرمی الامان والحفیظ پاؤں تپتی ہوئی ریت پر جب جلنے لگے تو تنگ آ کر حضرت وائل رضی اللہ عنہ سے گرمی کی شکایت کی اور کہا، مجھے بھی اپنے ساتھ سوار کر لیجئے۔ انہوں نے جواب دیا، یہ تو کیوں کر ممکن ہے، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو بادشاہوں کے ساتھ سوار ہو سکتے ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اچھا اپنے جوتے ہی دے دیجئے کہ ریت کی گرمی سے کچھ بچ جاؤں گا۔ انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا اور کہا، تمہارے لیے بس اتنا شرف کافی ہے کہ میری اونٹنی کا جو سایہ زمین پر پڑ رہا ہے اس پر پاؤں رکھ رکھ کر چلتے رہو۔ بہرحال سارا راستہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسی طرح
تپتی ہوئی ریت اور قیامت خیز گرمی میں طے کیا۔ یہ معلوم رہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی خاندانی اعتبار سے کچھ کم رتبہ اور مقام کے حامل نہ تھے۔ آپ بھی سردار قریش کے بیٹے تھے، لیکن پیغمبر علیہ السلام کے حکم کی اطاعت کے لیے پیشانی پر شکن لائے بغیر ان کے ساتھ چلتے رہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ یہی وائل بن حجر رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے ہیں جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بن چکے ہوتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ انہیں پہچان لیتے ہیں۔ سارا واقعہ اور منظر آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا ہے، مگر واہر بردباری اور ہل کہ آپ سب کچھ بھلا کر بھرپور مہمان نوازی کرتے ہیں، ان کے ساتھ انتہائی عزت و اکرام سے پیش آتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات تو اگرچہ بے شمار ہیں، اس مختصر مضمون میں ان کا احاطہ ممکن نہیں، بس آخر میں صرف ایک اور واقعہ ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک بار آپ رضی اللہ عنہ نے ایک انصاری کو 500 دینار درہم بھیجے۔ انصاری نے اسے بہت کم سمجھا اور اپنے بیٹے سے کہا کہ یہ رقم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے منہ پر مار کر واپس کر دو۔ لڑکے کو قسم دے کر کہا کہ جیسا میں نے بتایا ہے ویسا ہی کرے۔ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا، امیر المؤمنین، میرے والد محترم گرم مزاج اور جلد باز ہیں، انہوں نے قسم دے کر اس طرح کہا ہے اور مجھ میں ان سے اختلاف کی طاقت نہیں۔ یہ سن کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے منہ پر ہاتھ مار کر کہا، جو کچھ تمہارے والد نے تمہیں حکم دیا ہے اسے پورا کر لو، مگر اپنے چچا یعنی میرے ساتھ نرمی بھی کرو، یعنی زور سے نہ مارو۔ وہ صاحبزادے شرما گئے اور رقم ڈال دی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے رقم کو دوگنا کر کے انصاری کو بھجوا دیا۔ یہی وہ کردار تھا جس نے آپ کو خلیفہ عالم بنا دیا تھا، اور ہر وہ شخص جو خود کو ان سے زیادہ حقدار خلافت سمجھتا تھا ان کے آگے جھک گیا۔ پیغمبر علیہ السلام سے گہرے تعلق اور عشق کے واقعات بھی بہت پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ بھی وافر تھا۔ اس کے بھی متعدد واقعات محفوظ ہیں۔ خوف خدا اور خشیت الہی کے سلسلے میں بھی بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ آپ مواخذہ و قیامت اور فکر آخرت سے لرزہ بر اندام رہتے تھے۔ اس کے عبرت آموز واقعات سن کر زار و قطار روتے تھے۔ آپ فقر و استغنا اور سادگی کے پیکر تھے۔ لوگوں نے دمشق کے بازاروں میں انہیں دیکھا کہ بدن پر پیوند لگی ہوئی قمیص ہے اور بازاروں میں چکر لگا رہے ہیں۔ لوگوں نے ایک بار جامع دمشق میں خطبہ دیتے ہوئے اس حال میں دیکھا کہ آپ کے کپڑوں میں متعدد پیوند لگے ہوئے تھے۔ یہ آپ کی طبیعی سادگی تھی، مگر گورنری کے دوران جو ظاہری شان و شوکت کی باتیں ملتی ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ علاقہ سرحدی تھا۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ کفار کے دلوں پر مسلمانوں کا دبدبہ قائم رہے۔ علم و تفقہ اور علوم دینیہ میں آپ کو اللہ تعالی نے کامل دسترس عطا فرمایا تھا۔ ابن حزم کے بقول آپ کا شمار ان صحابہ میں سے ہے جو صاحب فتویٰ ہیں۔ حافظ ابن حجر نے بھی آپ کو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے طبقہ متوسط میں شمار کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ کو فقیہ کہا کرتے تھے۔ 20 ہجری میں بعمر 78 سال آپ کی طبیعت ناساز ہوئی اور یہ ناسازی طبع مرض وفات میں تبدیل ہو گئی۔ اس بیماری میں آپ نے ایک آخری خطبہ دیا۔ خطبے کے بعد آپ نے تجہیز و تکفین کے بارے میں وصیت فرمائی کہ کوئی عاقل اور سمجھدار آدمی مجھے غسل دے اور اچھی طرح غسل دے۔ پھر اپنے بیٹے یزید کو بلایا اور کہا، اے بیٹے، میں ایک مرتبہ پیغمبر علیہ السلام کے ہمراہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت کے لیے نکلے۔ میں وضو کا پانی لے کر پیچھے گیا اور وضو کرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا مجھے عنایت فرمایا۔ اسے میں نے بحفاظت رکھ لیا تھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے بال اور ناخن کاٹے
تو میں نے انہیں جمع کر کے رکھ لیا تھا۔ تم کپڑے کو میرے کفن کے ساتھ رکھ دینا اور ناخن اور بال مبارک میری آنکھ، منہ اور سجدے کی جگہ پر رکھ دینا، اور مجھے ارحم الراحمین کے حوالے کر دینا۔ دمشق کے مقام پر وسط رجب میں 60 ہجری، عمر 78 یا 82 سال، علم، حلم اور تدبر کا یہ آفتاب ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔